کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے بچنے کا بتا دیا ہے کہ 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو اس سے پہلے کہ 5 چیزیں آئیں. کیا کیا؟ شباب، اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ مڈ لائف کرائسس آئے، بڑھاپا آئے. اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بیماری آئے. فارغ ٹائم کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بزی ہو جاؤ. غنا کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے غربت آ جائے اچھی کنڈیشن کا. اور زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے موت آ جائے. یہ تو ہمارے نبی نے بتا دیا. اب گورے منیملزم کے قائل بھی ہو رہے ہیں، اب وہ ماؤنٹینس کی طرف جانے کے بھی قائل ہو رہے ہیں کہ یہ تو پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا. ہمارے نبی نے تو 15 سینچریز پہلے بتا دیا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف رخ کرنا پڑے گا. اس سے مراد آرگینک لائف سٹائل بھی ہے. ہر بندہ پہاڑوں کی طرف نہیں جا سکتا لیکن اپنے گھر میں پہاڑ کریٹ کر سکتا. کیسے؟ وائی فائی کی ٹائمنگ رکھیں، اس کے بعد آف کر دیں. سب کے لیے آف ہے. بچانا ہے نا، اپنے بچوں کو بچانا ہے، خود بچنا ہے، تو یہ کرنا پڑے گا. پہاڑ کریٹ کرنا پڑے گا گھر میں، ماؤنٹینس کریٹ کرنے پڑیں گے. دیسی خوراک، ڈبے کی خوراک سے جان چھڑائیں، یہ برائلر شوائلر سے جان چھڑائیں، خود چیزیں اگائیں. ٹھیک ہے، کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے ہم کھانا ہی چھوڑ دیں. اس پہ بھی بڑی ڈاکیومنٹریز ہیں. فوڈ انک ایک ڈاکیومنٹری، فوڈ انکارپوریشن. مس کیریج کتنے کامن ہو گئے ہماری یوتھ میں، پریگننسیز ہو ہی نہیں رہی. سننے میں آتا ہے کہ ہوا ہی نہیں، 4-5 سال ہو گئے. تو یہ ریئل ہے. اوکے، یہ ایگزیجریشن نہیں میں کر رہا. بہت بہت برا وقت آنے والا ہے اگر ہم نے ایکشن نہ لیا. چند ایک لوگ ہی لیتے ہیں ایکشن، سارے نہیں سیدھے ہونے والے، لیکن چند ایک لوگ کی وجہ سے چینج آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ اگر ہم نے انہیں سیدھا نہ کیا تو ہماری فیوچر جنریشن بہت ولنریبل ہے تباہی کے لیے، اور انسانیت سے بہت دور چلی جائے گی ہماری فیوچر ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے نا، کہ جو بیڑا غرق ہو چکا ہے اب تک، چلو وہ تو ہو چکا ہے لیکن آگے نہ ہو. اس کے لیے بہت ضروری کہ ہم ان چیزوں کی طرف آ جائیں وچ میٹر ان لائف، تھنگز دیٹ میٹر کی طرف آ جائیں اور سوچنا شروع کر دیں اور ایروگینس سے نکل آئیں. وہ انشاءاللہ جیسے جیسے کلاسز آگے آتے ہیں گی ہمیں اپنی ایروگینس کا احساس ہوتا جائے گا کہ ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے. اور آئنسٹائن کا ایک کوٹ ہے، دا مور آئی نو آئی ڈونٹ نو. جتنا مجھے پتہ لگتا جاتا ہے اتنا مجھے پتہ لگ جاتا ہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں. یہ ریالٹی ہے. اوکے، تو ہیوملٹی اور حیا انشاءاللہ یہ نیچرل ورلڈ آرڈر ہے. ہیوملٹی اور حیا، اللہ نے انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا، حیا پہ. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے جب کپڑے اتر گئے، جب وہ برہنہ ہو گئے، کپڑے پہنے تھے یا جو بھی تھا، تو انہوں نے سب سے پہلا ایکشن کیا کیا تھا کہ اپنی شرمگاہ کو ڈھکا تھا. سورہ الاعراف میں واقعہ ہے، جب دے ایٹ فرام دا ٹری تو ایز اے سائن آف ڈس اوبیڈینس وہ برہنہ ہو گئے. فحاشی ایک سائن آف ڈس اوبیڈینس ہے، اور پہلا ایکشن یہ تھا کہ انہوں نے کور کیا. تو حیا انسان کی فطرت میں ہے، اور ہیوملٹی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے مسخ ہو جاتی ہے. تو ہم نے نیچرل ورلڈ آرڈر کی طرف واپس آنا ہے، اور یہ جو فیک ورلڈ آرڈر ہے اس سے ہم نے جان چھڑانی ہے. ان شارٹ، فیک ورلڈ آرڈر ڈوپامین انڈیوس ورلڈ آرڈر ہے، اور نیچرل ورلڈ آرڈر آکسیٹوسن انڈیوس ورلڈ آرڈر ہے. آکسیٹوسن یہ لو کیمیکل ہے، اور آکسیٹوسن جو ہے یہ گیونگ کا کیمیکل ہے. جب آپ کو گیونگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں آکسیٹوسن بنتا ہے. جب آپ بچے کو گلے لگاتے ہیں آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. جب آپ ہینڈ شیک کرتے ہیں آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. جب آپ گارڈننگ کرتے ہیں آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. آپ کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہوگا آکسیٹوسن. پتہ ہے کیسے؟ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا موبائل سے جان چھڑا کے، آپ کو گلے میں نا ایک وہ کیمیکل سا ریلیز ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہو، آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. آپ کو ایک تسکین سی آتی ہے جب آپ محنت والا کام کریں. اس چیز سے ہٹ کے نا ایک دم محنت کرنا شروع کر دیں، یو اسٹارٹ ٹو انجوائے. اور ہم نے ذکر کی طرف واپس آنا ہے. ہمیں اسپرچویلٹی چاہیے، روحانیت چاہیے. روحانیت کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں بس ول ڈیورنٹ کے کوٹ کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں آج کے سیشن کو. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے وائی ریلیجن کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا تھا، سو آئی شوڈ سے دیٹ سویلائزیشنز بگن ود ریلیجن اینڈ اسٹوئسسزم، کہ تہذیب شروع مذہب سے ہوتی ہے اور ڈسپلن سے ہوتی ہے. اسٹوئسسزم جو ہے ڈسپلن کا اسکول آف تھاٹ ہے، سیلف ڈسپلن. تہذیب سیلف ڈسپلن سے اور مذہب سے شروع ہوتی ہے، کہ مذہب آپ کو ڈسپلن بناتا ہے. مذہب کہتا ہے صبح اٹھو، نماز پڑھو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جب تم صبح اٹھو آنکھ کھلے سب سے پہلے پڑھو اللہ کا نام لو الحمدللہ ذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور. اس کے بعد کیا کرو, اٹھ کے وضو کرو اور پھر نماز پڑھو. یہ اس حدیث کو میں آنے والی کلاسز میں ایکسپلین کروں گا کہ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے, اتنی ڈیپ سائیکالوجی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ فارمولہ کیا دے دیا ہمارے نبی نے. تو وہ کہتا ہے کہ مذہب اور سیلف ڈسپلن سے تہذیب شروع ہوتی ہے. دے اینڈ وتھ اسکیپٹسزم اینڈ ان بلیف. اور تہذیب تباہ تب ہوتی ہے جب انسانیت کفر کی طرف, ان بلیف کی طرف اور اوور اسکیپٹک ہو جاتی ہے, پھر وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی اسرائیل کی تباہی کی مین وجہ تھی کہ وہ سوال بہت کرتے ہیں, اسکیپٹک بہت ہو گئے تھے, ہر بات پہ سوال, ہر بات پہ سوال. یہ تباہی کی وجہ ہے, ہر بات کا جواب نہیں ہوتا ہے. یہ 30 سال کے جب ہم ہوں گے نا تب ہمیں سمجھ آئے گا یہ بات کہ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا, ابھی نہیں سمجھ آنے والا, یا آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو دے اینڈ وتھ اسکیپٹسزم اینڈ ان بلیف اینڈ دا انڈسپلنڈ پرسوٹ آف انڈیویجول پلیزر. جب آپ انڈسپلن ہو کے انڈیویجول پلیزر کو سیکھ کرتے ہیں کہ می اینڈ می, مجھے چاہیے بس مجھے پلیزر مل جائے, تو پھر وہ کہتا ہے کہ تہذیب تباہ ہونے لگ جاتی, ختم ہونے لگ جاتی تہذیب. civilization is born stoic, stoic کا مطلب ہے disciplined, and dies epicurean. اور undisciplined جب وہ ہو جاتی ہے, جب عصابیت ختم ہو جاتی ہے, brotherhood, ابن خلدون نے عصابیہ کا کنسیپٹ دیا تھا جس کو کہتے ہیں نیشنل سولیڈیرٹی. جب سولیڈیرٹی ختم ہے, آپس میں اخوت ختم ہے, نفرتیں آ گئی ہیں, روبوٹ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو, تو پھر آپ سمجھیں آپ کی تہذیب کا اینڈ چل رہا ہے, ڈیتھ ہونے لگی آپ کی تہذیب. تو یہ ہے بیسیکلی بات. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں تدبر اور تفکر کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم اپنے آپ کو ان پلگ کریں, اس چیز کے بارے میں اسٹڈی کریں کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. جان تو نہیں چھڑوا سکتے لیکن مینیج کرنا سیکھیں, ٹھیک ہے. فوکس واپس لائیں اپنا, فوکس رہ کے کام کریں, فوکس مینجمنٹ سیکھیں کیسے ہوتی ہے. یہ آج کا ٹیک اوے ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ ان چیزوں سے نکلنا شروع ہوں گے نا, یہ جو جکڑا ہوا ہے مائنڈ, آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹیلنٹ کہاں جائے گا, آپ کی انسانیت واپس آئے گی اور آپ کو بہت سی ریئلائزیشن خود ہونے لگی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.